بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلباء کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل مینیجر بیکھو مل کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ یہ بیکھو مل کون تھا؟ یہ ایک ایسا پتھر تھا جسے ایک استاد نے تراش کر نگینہ بنا دیا تھا۔ یہ استاد ہی ہوتا ہے جو پتھر کو تراش کر نگینہ بنا دیتا ہے۔ ہم 1988 میں جب 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے، اس وقت اسکول یونیفارم میں اونٹ کے رنگ کی شلوار قمیض اور سفید جوتے ہوتے تھے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب یونیفارم کے معاملے میں بہت سختی سے پیش آتے تھے، اس لیے تمام طلبہ یونیفارم پہن کر آتے تھے سوائے 2-1 کے جو غریب تھے۔ ایک دن صبح کی اسمبلی کے دوران میٹرک کے طالب علم بیکھو مل بغیر یونیفارم کے اسمبلی کی قطار میں کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہیڈ ماسٹر کی نظر اس پر پڑی، بہت ہی غصے میں بیکھو مل کو کالر سے پکڑ کر باہر لے آئے۔ ہیڈ ماسٹر کا غصہ دیکھتے ہوئے بیکھو مل زور زور سے کہنے لگا، سائیں میری بات سنیں سائیں، میرا باپ باسو مل غریب آدمی ہے، وہ مجھے کہاں سے یونیفارم اور جوتے لے کر دے؟ مجھے آپ مارے نہیں، میں کل سے اسکول نہیں آؤں گا۔ ہیڈ ماسٹر استاد غلام حیدر کھوکھر نے اسے چھوڑ دیا اور اسٹیج پر چڑھ کر تمام طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اسمبلی کے بعد بیکھو مل ایک کلاس میں آئے گا۔ آج آپ کو جو خرچی ملی ہے وہ آپ بیکھو مل کو دے دینا تاکہ وہ یونیفارم خرید سکے۔ میرے پاس حسب معمول 8 آنے جیب خرچ ملتا تھا، سوچا آج کے دن سموسہ نہیں کھاؤں گا، وہ میں بیکھو مل کو دے دوں گا۔ کلاس میں ابھی بیٹھے ہی تھے کہ کلاس کے ٹیچر استاد فقیر محمد حیات حسبانی کلاس میں آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد بیکھو مل بھی استاد سے اجازت لے کر ہماری کلاس میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 1-1 روپے کے چند نوٹ اور کچھ سکے تھے جو شاید اس نے اپنی کلاس سے جمع کیے تھے۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی بہت غصے میں تھے۔ ہم سب کو منع کیا کہ کوئی بھی اس کو پیسے نہیں دے گا، اور بیکھو مل کی جانب دیکھتے ہوئے غصے میں کہا کہ ڈوب نہیں مرتے جو بھیک مانگتے پھرتے ہو، کیا غربت کی آڑ میں ساری زندگی بھیک مانگتے پھرو گے؟ واپس اپنی کلاس میں جاؤ اور جن جن سے پیسے لیے ہیں ان کو واپس کر کے آؤ۔ بیکھو مل استاد کے کہنے پر واپس اپنی کلاس میں گیا اور سب کو ان کے پیسے واپس کر کے آ گیا۔ استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے بیکھو مل کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، ایک واقعہ سنو۔ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا۔ آپ نے اسے پوچھا، تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں، ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ لے آیا تو آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا، کون ان دونوں چیزوں کو خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا، میں 1 درہم میں لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ میں کون لیتا ہے؟ تو دوسرے صحابی کہنے لگے، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے 2 درہم لے کر وہ چیزیں اس صحابی کو دے دی۔ اب آپ نے اس انصاری کو 1 درہم دے کر فرمایا، اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید لینا اور دوسرے درہم سے کلاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ کلاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا، پھر اسے فرمایا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر جہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے، چند درہموں کا کپڑا خریدا اور چند کا کھانا، اور اسودہ حال ہو گیا۔ 15 دن بعد آپ نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد استاد فقیر محمد حیات حسبانی نے پوچھا کہ شام کے وقت کون سا کام کر سکتے ہو؟ بیکھو مل نے جواب دیا کہ میرا باپ موچی ہے، میں بوٹ پالش کرنا اور جوتوں کی مرمت کا کام کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس سامان خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ استاد نے پوچھا، کتنے پیسے چاہیے ہوں گے؟ اس نے کہا، ایک لکڑی کی پیٹی اور چند برش پالش وغیرہ سب ملا کر کوئی 150 روپے چاہیے ہوں گے۔ استاد نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 150 روپے گن کر اسے دے دیے اور کہا، یہ ادھار ہیں، تم مجھے ہر ہفتے 7 روپے واپس کرو گے۔ اس کے بعد مجھ سے کاپی مانگی اور اس کے 3 کورے صفحات پاڑ کر نکال لیے اور ان پر کچھ لکھنے لگے۔ تینوں چٹھیاں بیکھو مل کو دیتے ہوئے کہا، ایک چٹھی رشید پنجابی کو دینا، وہ تمہیں کپڑا دے گا اور تمہیں 1 روپے روزانہ کے حساب سے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ دوسری چٹھی خالق منگی کو دینا، وہ تجھے نئے جوتے دے گا۔
اسے بھی 1 روپیہ روزانہ کے حساب سے قرض واپس کرنا ہے۔ یہ تیسری چٹھی یوسف درجی کو دینا، وہ تمہیں یونیفارم سی کر دے گا، اسے بھی 1 روپیہ روزانہ واپس کرنا ہے۔ 4 روپے قرضہ اتارنے کے لیے تمہیں ہر صورت میں اتنا کمانا ہے تاکہ تم قرضہ چکا سکو، اور اس کے بعد تمہیں اپنی محنت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ایک بار بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی تو ساری زندگی بھیک مانگتے ہی گزرے گی۔ بھیکھو مل وعدہ کر کے چلا گیا۔ بعد میں استاد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ اپنے جوتوں کی مرمت اور بوٹ پالش ہمیشہ بھیکھو مل سے کروایا کریں گے۔ وقت تیزی سے گزر گیا، 12 سال پلک جھپکتے گزر گئے۔ 1999 میں ہائی اسکول کرونڈی میں 10ویں کلاس کے طلبہ کی الوداعی پارٹی ہو رہی تھی۔ استادوں کے ساتھ شہر کے معززین کو بھی دعوت تھی۔ تقریر کرنے کے لیے شہر کی ایک بڑی فلور مل کے معزز جنرل مینیجر بھیکھو مل کو بھی دعوت دی گئی۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، ماتھے پر ری بین کا چشمہ رکھے، اپنی تقریر میں اسی اسکول میں پیش آئے 1988 کا قصہ سناتے ہوئے زاروں قطار روتے ہوئے اسٹیج پر بیٹھے اپنے استاد فقیر محمد حیات اسبانی کے پیروں کو چھوتے ہوئے بتایا کہ کس طرح ایک کامل استاد نے مجھے بھیک مانگنے سے بچایا اور محنت کا سبق دیا۔ آج کل مدد کے نام پر جو بھیک بانٹی جا رہی ہے، اس سے ہم مستقل بیکاری پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی تصحیح کے لیے بھی کسی استاد فقیر محمد حیات اسبانی جیسے مرد کلندر کی ضرورت ہے۔ کیا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس جیسے باقی سبھی پروگرام ہمیں آہستہ آہستہ بیکاری نہیں بنا رہے؟ یاد رکھیے، قومیں بھیک مانگنے سے نہیں بنتی، محنت سے بنتی ہے۔ اسی طرح کی اخلاقی، اسلامی، اصلاحی، سبق آموز اور سچے واقعہ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔